بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 67 ہے، 67، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہم کو نہ چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم لے چکے ہو، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، عہدن، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہ بدلے گا اللہ، عہدہ، اپنا عہد، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ دوسری بات، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تیسری بات، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ بزرگان محترم، یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی اور دلاری مخلوق سمجھتے تھے، اور ان کو خود پر بڑا ناز تھا۔ اسی ناز و غرور کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ہم کو تو دوزخ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، اور اگر ڈال بھی دیا جائے تو گنتی کے چند دن ہم کو دوزخ میں رکھا جائے گا، پھر نکال لیا جائے گا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ابراہیم دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی مقتول اسرائیلی کو دوزخ میں گرنے نہیں دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں بھی ان کے اس باطل دعوے کا ذکر موجود ہے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس خوش فہمی کا جواب یوں دیا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ ان سے کہیے، یہودیوں سے، کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ کیا ہے کہ وہ تم کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، یا یہ کہ تم ایسی بات کہتے ہو جو خود تم نہیں جانتے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے اس قسم کا کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور اس کی قدرت و طاقت کا ان یہودیوں کو علم ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو ایسی بات نہ کہتے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ان کو دوزخ میں چند ہی دن رکھا جائے گا پھر نکال لیا جائے گا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان، یہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی اپنی گھڑی ہوئی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہودیوں کی اس گمراہی سے محفوظ رکھے۔ جیسے کہ یہ بات بتائی گئی کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں بھی ہے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یمسنا کا لفظ جو نہیں چھونے کا مسئلہ ہے، سورہ فاتر کی آیت نمبر 35 میں بھی یہ لفظ ہے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اور سورہ فاتر میں بھی ہے، جیسے کہ لفظ تقولون
ام تقولون علی اللہ، یہ تقولون علی اللہ، اللہ پر تم یہ بات کہتے ہو. یہ بات سورہ انعام میں بھی ہے کہ تقولون علی اللہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ لفظ موجود ہے. سورہ اعراف میں بھی ہے تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 68 میں ہے تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اور جیسے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ جملہ قرآن مجید میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدہ خلاف ورزی کے سلسلے میں، کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، عہد کی. سورہ الرعد میں بھی ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. سورہ زخرف میں ہے، سورہ زمر میں ہے لا یخلف اللہ المیعاد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.